بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی تمام کام اور کاج کو چھوڑ کر اللہ کے پاک گھر میں جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر مجھے بھی اور آپ سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کے اندر بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے جس میں کوئی طویل گفتگو نہیں کہی جا سکتی، اور جب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کہنے والوں کو بھی جب وقت نہیں ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھا نہیں پاتا. تو میرے دوستو، آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو پچھلے جمعہ کے اندر ایک دعا کے موضوع کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کس سے مانگنی چاہیے اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ آج یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اگر وقت رہے اور آپ کے سامنے آج جو میرا
موضوع ہے وہ درود پاک پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے ہم سبوں کو نوازا ہے۔ اگر انسان اس کو لکھنا چاہے، گننا چاہے، اس کو شمار کرنا چاہے تو اس کو کر نہیں سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا دیا جائے، سمندر اور 7 سمندر کو مزید لے آئے اور اس کو سیاہی بنا دیا جائے، سیاہی کی جگہ اس کو استعمال کیا جائے، اور زمین کو صحیفے بنا دیا جائے اور لکھنے والے لکھنے شروع کر دے تو سب کی سب ختم ہو جائے گا۔ صحیفے ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، پورے دنیا کے جو درخت ہے اس کو قلم بنا دیا جائے یہ بھی ختم ہو جائے گا، لکھنے والے کے دماغ ختم ہو جائے گا، شن ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا۔ اتنے نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے کر یہ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ میں تم پر یہ دے کر احسان کیا ہوں، اللہ نے نہیں احسان نہیں جتایا، سوائے ایک چیز پر اللہ نے کہا کہ میں یہ تمہارے بیچ میں پیدا کر کے یہ تمہارے درمیان بھیج کر میں تم پر احسان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں تم کو تمہارے درمیان بھیجا ہوں یہ میرے بہت بڑا میں تم پر احسان کیا۔ تو میرے دوستو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے اوپر بہت سارے احسان کیے۔ اب بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کچھ حق ادا کیا جائے۔ اس میں سے حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانا جائے، اللہ کا رسول مانا جائے، اس کا بندہ مانا جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ بھی حق ہے کہ جہاں ہم جو چیز کر رہے ہیں اس چیز کے اندر دیکھو کہ اس وقت اس چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، کیا سنت ہے، اس چیز پر عمل کیا جائے، یہ نبی کا حق ہے۔ میرے دوستو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حق ہے جو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر کسی سے بھی محبت ہو تو اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یہ نبی کا حق ہے۔ اور ایک حق ہے جو آج کا میرا موضوع ہے وہ درود پاک ہے، کہ نبی کے اوپر درود پڑھا جائے، نبی کے اوپر درود بھیجا جائے۔ اور اس چیز کو پہلے ذہن کے اندر رکھیے گا، اگر کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اگر کوئی انسان شرابی بن جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، اللہ کی بادشاہیت میں ذرہ برابر بھی یہ کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سب انسان اگر تہجد گزار بن جائے، نیک بن جائے، ولی بن جائے تو اللہ کی بادشاہیت میں اللہ کے انعام میں یہ چیز کو اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جمعہ ہے، خیر کی چیز ہے، یہ سب انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں کہ ہمارے درود کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے، بلکہ درود ہم پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا کام بنے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ 22 پارہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے دوست؟ یقیناً بے شک اللہ نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ یہاں صلو سے مراد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہو جائے تو لفظ صلاۃ تو یہ رحمت کے لفظ میں آتا ہے۔ یقیناً اللہ نبی پر کیا کہیں؟ درود
درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت نبی پر اترتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، اللہ کی رحمت تو تمام چیزوں کے اوپر ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر بھی ہے، اللہ کی رحمت جو نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر بھی ہے، اللہ کی رحمت جو نماز نہیں پڑھتا اس پر بھی ہے، اللہ کی رحمت جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس پر بھی ہے، جو نہیں مانتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہاں صلو کے مراد سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود جو اللہ کی رحمت اترتی ہے یہ خاص رحمت ہے۔ اور امام بخاری اس چیز کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، وملائکتہ وملائکہ، اور ملائکہ بھی نبی کے لیے رحمت اور دعا رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، عرب والے ہو، عجم کا رہنے والے ہو، کالے ہو، گورے ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کسی خطے کے رہنے والے ہو، کسی قبیلے کے رہنے والے ہو، قیامت تک آنے والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو تم بھی نبی کے اوپر سلام بھیجو، درود بھیجو۔ میرے عزیز دوستو تفصیلی بات ہے لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، اصل کی طرف آتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوا، جب یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس میں تو دو لفظ کو دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر ہے، آپ کے اوپر سلام پڑھنا اور آپ کے اوپر درود بھیجنا۔ اللہ کے رسول سلام تو ہم آپ کے اوپر پہلے سے پڑھتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی سلام ہے۔ نماز کے اندر التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تو آپ کے اوپر سلام پہلے سے بھیج رہے ہیں، پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ بتائیے ہم آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں؟ میرے عزیز دوستو حدیث کی کتابوں اٹھا کر دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجھ پر ایسے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود بتایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم کو اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی آیتوں کو سکھاتے تھے۔ میرے عزیزو درود بہت ساری درود ہے لیکن تمام درودوں میں افضل درود ہے وہ درود ابراہیم ہے، تمام درود ابراہیم ہے۔ اب درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے نماز پڑھتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا انہوں نے جلدی کر دی، اس نے جلدی کر دی۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور جو وہاں پہلے سے بیٹھے تھے صحابہ ان سب سے کہنے لگا کہ دیکھو جب تمہیں دعا کرنا ہو، جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر مجھ پر درود
کریں، پھر دعا کریں اللہ سے. اور یہ دعا کرنے کا 3 طریقہ بتایا ہے. اس سے پہلے ایک حدیث اور آپ کو سناؤں میرے دوستوں. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. تم ایک مرتبہ اللہ پر درود بھیجو، اللہ نبی پر درود بھیجو، اللہ تم پر 10 رحمتیں بھیجیں گے. کتنی ہمارے فائدہ والی چیز ہے. تو دعا میں 3 طرح درود شریف پڑھنے کے لیے ہے، 3 طرح کی دعا کرنے کے لیے ہے. اور جو حدیث کے اندر آیا ہے اس کے مطابق اگر دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. میرے عزیز دوستو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے نبوی کے اندر بیٹھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. یہ تینوں شخصیت مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر گیا، میں نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کیا اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھایا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی. پھر نبی کے اوپر درود پڑھنے لگا، پھر نبی کے اوپر درود بھیجا، پھر میں اللہ سے اپنی ضرورت کو مانگنے لگا. میرے دوستو، اللہ کے رسول میری دعا کو سن رہے ہیں، اللہ کے رسول میری دعا کو سن رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دعا کو سن رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دعا کو سن رہے ہیں. جب میں نے اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کیا اور نبی پر درود بھیجا، پھر دعا اپنے ضرورت مانگنے لگے، اپنے ضرورت کو مانگنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا او مسعود، تو نے ایسا کام کیا، اب تو مانگتا جا، اللہ تجھے دیتا جائے گا. کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے میرے عزیز دوستو. ایک تو طریقہ دعا کا یہ ہے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، پھر درود پڑھیں، پھر اپنے ضرورت کو مانگیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، پہلے نبی پر درود پڑھیں اور پھر اپنے بیچ میں بھی درود پڑھیں اور پھر آخر میں بھی درود پڑھیں. یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے. اور ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی پر درود پڑھیں، پھر اپنے ضرورت کو اللہ سے مانگیں، پھر جا کے آخر میں درود پڑھیں، پھر دعا ختم کریں. میرے عزیز دوستو، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب دعا انسان کرتا ہے، جب دعا انسان کرتا ہے، اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے دعا پردے کے اندر رہتا ہے. ابھی اللہ کے حضور میں وہ دعا آیا نہیں. کون سی دعا؟ جس دعا کے اندر درود شریف نہ پڑھا جائے. جب آپ نے درود شریف پڑھ کر دعا کریں گے وہ پردہ ختم ہو جائے گا. اور یہ کتنا بہترین طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جو پہلے درود پڑھتا ہے پھر دعا مانگتا ہے، آخر میں جب پھر درود پڑھتا ہے، آپ کی ضرورت بیچ میں رہا اور دونوں طرف نبی کے درود کا مہر لگا ہوا ہے، وہ دعا اللہ کے پاس پہنچے گی، اللہ وہ دعا قبول کرے گا. تو میرے عزیز دوستو، یہ درود کا فضائل جو ہے انسان ہمارے درود کے، ہم اللہ کے رسول ہمارے درود کا محتاج نہیں ہے. ہم درود پڑھیں گے ہمارے کے اوپر فائدہ ہوگا. ایک دوسری حدیث، ابھی ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کیا جس میں کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو گے آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح اسی حدیث سے ملتی جلتی ہے. اس میں اضافہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، 10 درجہ بلند ہوتا ہے، 10 گناہ 10 خطا اس پر معاف کر دی جاتی ہے. 30 چیزوں کو فائدہ. تو درود پڑھنا ہماری ضرورت
علامت ہے. درود پڑھیں گے ہماری دعا قبول ہوگی، اور جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہوں گے. آج ان سب چیزوں سے ہم لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستو، ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے اوپر ایک پرندہ پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ درود پڑھتے ہی ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے آسمان کے اوپر، اور اللہ کے عرش کے سامنے وہ پرندہ گھومتے رہتا ہے اور بجلی کے کڑک کی طرح آواز نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے تو اپنی آواز کیوں نہیں بند کرتا ہے، تو کیوں آواز دے رہا ہے؟ وہ پرندہ کہتا اللہ میں کیسے چپ ہو جاؤں جو آپ کے نبی کے اوپر ابھی درود پڑا ہے اس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں ان کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. وہ کون سی درود ہے میرے دوستو؟ چھوٹا سا درود ہے جو سب کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو پڑھوں گا، آپ کے سامنے یاد ہو جائے گا. فرمایا وہ درود یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے کہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ درود پڑھیں گے، کتنے پیارے درود ہیں. لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پڑھیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے، حدیث کی بات میرے دوست کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ابھی ایک پرندہ پیدا ہو گیا ہوگا اور اللہ کے عرش کے سامنے وہ پرندہ گھومتا ہوگا اور بجلی کی کڑک اس کی زبان پہ آواز نکالتا ہوگا. اللہ پوچھے گا اے پرندے کیوں تم کیا چلا رہے ہو، کیوں تم یہ آواز نکال رہے ہو؟ اللہ کہے گا اے اللہ میں کیسے اپنی آواز بند کر دوں؟ زمین کے اوپر تیرا بندہ ایک ہے جو نبی پر درود بھیجا ہے، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ کہے گا جاؤ اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. تو میرے عزیزو، درود شریف کی کتنی فضائل ہے، لیکن یاد رکھیے گا درود وہ ہے جو حدیث و قرآن سے ثابت ہو. درود وہ ہے جو حدیث، جو عربی کے اندر درود ہو، جو کتابوں کے اندر جو ایسے ویسے آیا، اس درود کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، تو درود شریف کے بہت ساری فضائل ہیں. ایک اور آج انسان پریشان ہے، ایک انسان پریشان، ہر ایک انسان پریشان ہے. سنیے حدیث میرے دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصہ میں اللہ کے رسول اٹھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں زلزلہ آ گیا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری زلزلہ آنے والا ہے. لوگوں جاء الموت بما فیہ، کہ موت بھی اپنی خوف، موت بھی ہمارے سروں کے اوپر آ گیا ہے. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں لوگوں کو قیامت کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن آپ مجھے فتوا دیں، آپ مجھے بتائیے کہ میں ذکر اور دعا اذکار جو کرتا ہوں اس میں سے کتنے حصے آپ پر درود پڑھوں گا. جو میں درود کیا کہ ذکر کرتے رہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، ان حصوں میں سے کتنا حصہ آپ کے اوپر صرف درود پڑھوں اور کون سے حصے میں کتنے سے وقت میں دعا کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئتا، تمہارا جتنا دل چاہے، تمہاری مرضی ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو میں ذکر کرتا ہوں، جو میں تسبیح پڑھتا ہوں، جو میں دعا کرتا ہوں، ان تمام وقتوں کو 4 حصہ میں سے ایک حصہ آپ کے اوپر درود پڑھتا
فهو خير الله. اللہ اکبر. فإن زدت فهو خير الله. تمہاری مرضی جتنے بھی وقت پڑھو گے، لیکن اگر درود کے لیے اور وقت اگر تم نکالو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے فائدہ ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، ان تمام چیزوں میں جو میرا وقت درود کیا کہ ذکر اور دعا اور اذکار کے لیے ہے، اس میں سے آدھا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور آدھا وقت میں کیا کہ دعا کروں گا. یہ ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئتا، تمہاری مرضی، لیکن اگر مجھ سے کہ پوچھتے ہو تو فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ. اگر تم اپنے اور درود کے لیے ٹائم بڑھا دو گے، وقت کو اور بڑھا دو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. تو اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، 4 حصوں میں سے 3 حصہ میں ذکر اور دعا کروں گا، ذکر اذکار اور دعا کے لیے مقرر کرتا ہوں، اور 1 حصہ پورا آپ کے اوپر درود پڑھوں گا. یعنی 3 حصہ میں آپ درود پڑھوں گا اور 1 حصے کے اندر میں اللہ سے مانگوں گا، دعا کروں گا، اذکار کروں گا، اور 3 حصہ میں درود پڑھوں گا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی، لیکن فإن زدت فهو خير الله. اگر تم درود کے لیے اور وقت بڑھا دو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، جو میں دعا کرتا تھا، جو ذکر کرتا تھا، جو اذکار کرتا تھا، وہ تمام کے تمام وقت میں صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، آپ کے اوپر درود بھیجوں گا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول، میں اپنے تمام وقت میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوشخبریاں سنو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری سنو. فرمایا کہ اگر تم ایسا کرنے لگو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تمام گناہوں اللہ تبارک و تعالی تم کو معاف کر دے گا اور تمام پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائے گی. اور تم جو دعا مانگتے تھے، وہ دعا جو مانگتے تھے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی تم کو بغیر مانگے ہوئے عطا کر دے گا. میرے دوستو، یہ درود شریف کی فضائل ہے. درود شریف پڑھنا ہماری ضرورت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. آج اس سنت سے ہم غافل ہیں. جو درود نہیں پڑھتا ہے ان کے بارے میں سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمین. دوسرے سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. تیسرے کے اوپر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ آج آپ نے عجیب کارنامے، آپ نے آج جو عجیب سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہنے لگے، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا. کیا بات ہے؟ کیوں آپ نے ایسا آمین آمین کہا؟ اے نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جہاں پر آپ کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے. میں نے کہا آمین. اسی لیے جتنے مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، اپنے زبان کو حرکت دیا کرو. اور فرمایا جب دوسری سیڑھی کے اوپر منبر کے اوپر چڑھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کا رمضان المبارک کا مہینہ آئے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. میں نے
کہا آمین. اور تیسرے کہا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے بڑھاپے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو اور اس کو خدمت کر کے یہ خود جنت کے اندر نہ گیا ہو. میں نے کہا آمین. اے میرے دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے وہ نبی جب طائف میں خون سے لت پت ہو گئے لیکن بد دعا نہیں کی. فرشتوں نے بھی کہا کہ آپ بد دعا کریں تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا. نبی کے ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے. میرے عزیز دوستو احد کے میدان کے اندر اللہ کے نبی کا دان شہید ہو گیا. لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ بد دعا کر دیجئے. نبی کے ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے. اوقاس کے میدان اوقاس کی بازار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ مار کے لہوندہان کر دیا. پہچاننے بھی نہیں آتے. ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے. مکہ سے نکالا گیا میرے دوست میرے نبی کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو دعا نہیں اٹھی بلکہ کیا کہ دعا کے لیے اس کی مغفرت کے لیے اس کی ہدایت کے لیے دعا اٹھی. لیکن کتنی سخت بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے جہاں نبی کا ذکر ہو نبی کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے. یہ کتنی بڑی وعید ہے میرے دوستو. ایک دوسری حدیث کے اندر آیا قیامت کے دن وہ انسان سوچے گا پچھتائے گا. کون سے انسان جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا ہو. تو اس دن وہ انسان سوچے گا افسوس کرے گا. اگرچہ وہ دوسرے عمل کے لیے ثواب کے نماز سے وہ جنت کے اندر چلا بھی جائے لیکن جنت وہ انسان سوچے گا کہ دنیا کے اندر اس مجلس میں بیٹھا تھا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور نبی پر درود نہیں بھیجا تھا. تو میرے عزیزوں میرے نوجوانوں نبی کے اوپر درود بھیجنا اتنی اہم ہے. یہ ہمارا نبی یہ بندوں کا نبی کے اوپر حق ہے کہ نبی نے ہمیں سب کچھ دیا. اب اس نبی کے لیے چاہیے کہ ہم کیا کہ ہر وقت ہر جگہ کیا کہ درود بھیجیں جبھی ہماری دعا قبول ہوگی. اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر کی حدیث کے اندر آیا ہے جب اذان ہونا کچھ لوگ تو اذان سے پہلے پڑھتا ہے بالکل یہ غلط ہے. کسی حدیث کے اندر نہیں ہے. حدیث کے اندر آیا ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہہ کے شروع کرے اور لا الہ الا اللہ میں ختم کرے سننے والا بھی اللہ اکبر جو مؤذن کہے وہی کلمہ دہرائے پھر نبی کے اوپر درود بھیجے. اذان کے بعد پھر نبی کے اوپر درود بھیجے پھر دعا پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا قیامت کے دن مجھ پر اس آدمی کے لیے شفاعت کا حلال ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا نبی کے شفاعت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو نماز مکمل نہیں نہ درود نہیں پڑھو گے. جنازہ مکمل نہیں درود نہیں پڑھو گے. اس لیے درود پڑھو ہمیشہ پڑھتے رہو. لیکن سب سے بہترین اگر ادب دیکھا جائے اللہ نے ادب سکھایا ہے نبی کے اوپر درود پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے سکھایا. نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ کا کہتا ہے جب تم اللہ اکبر کی نیت مان لو میرے ثنا پڑھو اللہ کے قرآن پڑھو رکوع کرو تو رکوع کے اندر میرے تسبیح پڑھو سجدے میں جاؤ تو میرے تسبیح پڑھو اور جب تم بیٹھ جاؤ تو ادب سے میرے نبی کے اوپر درود پڑھو. اس لیے حالانکہ چلتے پھرتے بھی نبی کے اوپر درود پڑھنے چاہیے. اے میرے دوستو یہ نبی کا یہ ہمارے نبی کا حق ہے جو بندوں کو پڑھنا چاہیے. اس چیز سے ہم اور آپ بہت دور ہیں. ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کے اوپر درود نہیں پڑھنے پر بہت سارے وعیدیں ہیں. وقت زیادہ ہو گیا میں آپ کو کیا بتاؤں. اس لیے لوگوں جس مجلس میں جہاں بھی بیٹھو جب بھی نبی کے اوپر درود کا لگا کے ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نبی کے اوپر درود زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ سنت عطا کرنے جو دی.